نشست ہے. میں آپ کو کیا پیش کر سکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے اتنے دور دراز کے علاقوں سے روزگار سے آپ پہنچ گئے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. اور یہ جو بہت ساریاں لجاں گل تیرے پہ، اصل میں لجپالی کا یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی شروع ہو چکا. ماشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارا گیا تو رب سے روزانہ بلکہ ہر وقت رابطہ قائم کرتے ہیں. رابطہ قائم ہوتا نہیں. اللہ رب العزت نے جنت الفردوس سے جو ممنوعہ چیز تھی اس کو کھانے سے نیچے اتار دیا. رب سے رابطہ قائم کرتے ہیں، رابطہ ہوتا نہیں. ایک دن دل میں سوچا کہ میں اپنے انداز میں جو رب سے رابطہ کر رہا ہوں رابطہ نہیں ہو رہا، تو تھوڑا سا میں انداز بدلوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان ساریاں لجاں گل کرے واہ واہ. اگر تھوڑا سا انداز بدل، اور انداز کیا بدلا؟ آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں اتنی دیر ہو گئی، اتنا عرصہ ہو گیا تو میری بات نہیں سن رہا، تو میری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے ہی سن لے. اب ہوا یہ کہ رب الجلال بھی فوراً متوجہ ہوا. سبحان اللہ. جو اتنے عرصے سے توجہ نہیں فرما رہا تھا، حضور پاک کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو رب بھی متوجہ ہوا. فرمایا کہ میں نے آپ باقی باتیں بات کی ہیں، مجھے پہلے یہ بتا کیف عرفت محمد ولم اخلق ہو، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تو نے کیسے پہچانا ہے؟ حضرت مولا لما خلقتنی بیدیک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ونفخت فی من روحک، اور پھر میرے وجود کے اندر روح کو پھونک دیا، فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو جب اونچا کیا، فنظرت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں نے اسی وقت دیکھا کہ یہاں پر ایک طرف اللہ کریم تیرا نام لکھا ہوا ہے، دوسری طرف محمد کا نام لکھا ہوا ہے. فعرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک. میرے اللہ مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے بڑی ذات ہو سکتا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہو سکتا، بہت بڑا کوئی بندہ ہو سکتا ہے. ایک طرف خالق کا نام ہے، اتنی مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، بشر ہیں، جن ہیں، بلندیاں ہیں، پستیاں ہیں، پہاڑ ہیں، مرغزات، کتنے مخلوقات ہیں. سارے ایک طرف انہیں چھوڑ چھاڑ کر یا اللہ جس کا نام تو نے لکھا ہے وہ بڑی ذات ہے. اللہ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا کہ یہ میرے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے محبوب کی سادہ سے لوگ میرے محبوب کی نعت پڑھ رہے ہیں. اور یہ اس پیش نظر رہے ان ساریاں لجاں گل تیرے پہ ہوں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا صدقتا یا آدم، آدم تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وَإِنَّ مُحَمَّدًا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ. آدم یہ جو جس کا تو ذکر کر رہا ہے نا،
کہ میں نے جمادات کو چھوڑا، نباتات کو، حیوانات کو، بشر کو، جن کو، فرشتوں کو، مخلوقات کو چھوڑ کر اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، اگر ساری کائنات کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے اس محبوب کو رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے بالکل ٹھیک کہا بھائی، اور ساتھ فرمایا لو لاہو، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا ما خلقتو کا، تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ واہ 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 واہ۔ یہ لکھنے والوں نے یہ معمولی بات نہیں لکھ دی کہ گل میرے ساریاں لجاں گل تیرے پہ ہوں۔ اگر آدم علیہ السلام میں یہاں ذکر کیا کرتا ہوں کہ حضور اتنے لجپال ہے، اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو آدم پیدا نہ ہوتے، اور اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو روح کہاں سے آ جاتے؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کا بیڑا جب جودی پہاڑ پر لگا ہے، صدقہ تو میرے مصطفیٰ کا بڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام جب ہواؤں کی تصویر کر رہے تھے، اگر آدم نہ ہوتے تو سلیمان کہاں سے آ جاتے؟ جس کا مطلب ہے کہ ہواؤں کو جب سلیمان علیہ السلام مسخر کر رہے تھے، ایک انہوں نے تخت بنایا ہوا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، ہوا کو حکم دیتے ہیں اور ہوا نوکرانی بن کے جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں پر لے جاتے ہیں۔ تو صدقہ تو میرے مصطفیٰ کا، جیسے بھی کہتا رہے آدم پیدا نہ ہوتے تو یوسف کا حسن کہاں سے آ جاتا؟ واہ 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 اس کا واہ۔ مطلب یہ ہوا کہ سارے کا سارا حسن یوسف جو ہے، یہ تو سارے کا سارا حسن یوسف، یہ تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ جو آج ہم آب زمزم شریف پیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، انہوں نے اپنی ایڑی کو رگڑا تھا نا، یہ زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ آتے تو بابا آدم بھی نہ آتے، بابا آدم نہ آتے تو یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کیسے آ جاتے؟ جس کا مطلب ہے کہ یہ آب زمزم شریف بھی صدقہ مصطفیٰ ہے۔ اب جو کچھ بھی، جو نبیوں کو ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، وہ سارے کا سارا میرے حضور کا صدقہ ہے، سارے کا سارا۔ اور یہاں پر اور ساریاں لجاں گل تیرے پہ ہونی۔ جب ہم قبر میں جائیں گے اور جو پہلے چلے گئے، لجپال آقا کے بارے میں پہلا جو سوال ہوگا، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تیسرا اہم سوال جو ہے، بچوں میں آپ دیکھیں تو کہتے ہیں فلاں سوال بڑا ضروری ہے، وہ ضروری سوال ہے۔ وہ ضروری سوال اب یہ کیا جا رہا ہے، ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے لیے تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور ساریاں لجاں گل تیرے پہ، گل تیرے پہ، ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے لیے تو کیا کہا کرتا تھا؟ اب یہ بندہ بھرپور طریقے سے پکار پکار کر کہے گا، یہ میری محبتوں کا مرکز ہے، یہ میرا پیار کا جلوہ آ گیا، یہ میرا محبوب آ گیا، میرا مرحوب آ گیا، یہ میرے پیار کا، یہ میرے محبت کا قبلہ اور کعبہ آ گیا۔ یہ تو وہی آ گیا ہے، یہ تو وہی آ گیا ہے کہ جس کی نگاہ ناز نے بلال حبشی کو اس کی قبر بنا کے رکھا، تو وہی آ گیا ہے۔ اور ساریاں لجاں گل تیرے پہ، کملی جان کے بھائی، کملی جان کے بھائی لوگ چھوڑ گیا، کملی جان کے میں
لوکی چھوڑ کے ہو گئی بلال حبشی لوگوں نے سمجھا بندہ پاگل ہے دیوانہ ہے مجنون ہے لٹا دیتے ہیں کوڑے مارتے ہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں لیکن جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ واہ واہ جمال مصطفیٰ کا اثر آ چکا ہو اور جس دل کے اندر میرے نبی کا پیار آ چکا ہو پھر وہ معمولی نہیں ہوتا پھر تو کائنات کے آقا بھی فرماتے ہیں بلال اب تو تیرا مقام یہ ہے کہ تو چلتا زمین پر ہے تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا 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 فرید اور یہ پہلے ہی سبق ہے آج شروع ہو رہی تقریب جو ہے اور سارے یہاں لجا گل سارے یہاں لجا گل تیرے پیوں گی یہ تو قبر میں ہے تفسیر مدارک میں ہے کہ ایک عربی حضور پاک کی قبر شریف پر آپ کے حضور سے باتیں کرتا ہے محمد احمد کہہ رہے تھے مدینہ منورہ میں جائیں کہ تو پھر یہاں سلام کرنا یہاں سلام کرنا یہاں کرنا وہ بھی سلام کا بڑا عجیب انداز وہ آ گئے وَحَسَابِ التُّرَابِ عَلَى رَأْسِهِ حضور پاک کی قبر شریف سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ملنا شروع کر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اور یہ کائنات کی آقا حضور علیہ السلام قبر شریف پر ہو گئے اپنے آپ کو لٹا لیا ورما بجسدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب باتیں حضور سے کرتا ہے جس کے اندر جان ہی نہ ہو باتیں کون کرتا ہے صحابہ کا نظریہ تھا باتیں کرنے لگے حضور قلتا فسمینا حضور آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے سنا وَفِيمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ آپ پر اللہ کا ایک حکم یہ بھی تو نازل ہو چکا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی جرم کر لیتا ہے اور پھر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے اور آ جاتا ہے دروازہ مصطفیٰ سبحان اللہ اور ساریاں لجا گل تیرے پیوں اور جب آ جاتا ہے دروازہ مصطفیٰ پر یہاں آ کر مجھ سے رابطہ کرتا ہے اور اس کی سفارش میرا مصطفیٰ کر دیتا ہے واہ 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 لوجد اللہ تواب الرحیم تو یہ لوگ اپنے رب کو سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے حضور اب میں آ گیا عربی کہتا ہے حضور میں آ گیا ہوں قد ظلمت نفسی ظلم کر کے آ گیا ہوں استغفر اللہ اللہ سے میں بخشش کا طلبگار ہوں فاستغفر لی اور ساریاں لجاں گل تیرے کیوں نہیں بس تب پھر حضور میری سفارش آپ بھی تو کر حضور میری سفارش آپ بھی تو کر استغفر لی میرے آقا سے کہا نہ کیا کہ اب یہ میرے دروازے پہ آیا ہوا ہے اب میرے دروازے پہ اور یہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے حضور میرے لیے استغفار کرے وہ ایسے قریب ہے رب سے اتنا گہرا رابطہ ہے
من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک کی قبر شریف سے آواز آتی ہے غفر لک میرے بندے گناہ تو تیرے بڑے تھے, تیری سیاہکاریاں بہت زیادہ تھی, تیری سیاہکاریاں بہت زیادہ تھی, مگر تو یہاں آیا ہے تو پھر غفر لک. جہاں میں تیرا محبوب ہو کر اعلان کرتا ہوں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر. کملی جان کے میں لوکی چھوڑ کے کملی جان کے کملی جان کے میں لوکی چھوڑ گیا اور ساریاں لجاں کرتے. ابو اگر آپ ان غریبوں کو ہم غریبوں کو سہارا دیں تو کہاں کہاں سے انہیں آنے والوں کو گھر میں کوئی آسائش نہیں ملتی. اتنی دیر دور سے آئے ہیں, انہیں گھر میں روٹی نہیں ملتی, انہیں گھر میں بستر نہیں ملتا, انہیں گھر کے اندر رہتے ہوئے بچوں کا پیار نہیں ملتا. سب کچھ ملتا ہے. حضور یہ آپ کے لیے ہے, یہ میرے لیے, یہ میرے لیے دنیا, یہ آپ کے لیے ہے, یہ آپ کے لیے ہے, یہ آپ کے لیے ہے میرے آقا. حضور یہ آپ کے لیے آئے ہیں, آپ کے دیدار کے لیے آئے ہیں, آپ کے پیار کے لیے آئے ہیں, آپ کی محبت میں آئے ہیں. اور مجھے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جو قبلہ بابا جی فرید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ہمیں درس دیا ہے, اصل میں اس درس کو دہرانے کے لیے آئے ہیں. بے شک. اور یہ لجپال کریم آقا اتنے ہیں, ہماری کمی تو ہو سکتی ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, مگر آقا کی لجپالی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. ایک حدیث پاک میں ہے مام الرجل, کوئی شخص جب جہاں کا بھی رہنے والا ہو, مام الرجل یسلم علیہ حتی ارد سلامہ. حضور فرماتے ہیں دنیا جہان کا کوئی شخص جہاں سے بھی جس مقام سے بھی وہ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے, میں بذات خود, یہ چھوٹی بات, میں بذات خود کسی سے نہیں کہتا جا میرے قادم تم جا کر اس کو میرے اس پیارے کو پیغام دے دو. فرمایا حتی ارد سلامہ ہو, پہلے حتی رد اللہ علیہ روحی, اس کا ترجمہ محققین کرتے ہیں کہ میری روح کو رب الجلال اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے, میری روح اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. حتی ارد سلامہ, میں بذات خود اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اللہ اور ساریاں لجاں تیرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ہمیں یہ بات سنائی. میں حرم پاک میں بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ بابا جی قبلہ صاحب بھائی صاحب اکثر و بیشتر اس موقع پر تھے یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے. ایک ترکی آیا, اس نے کہا کہ دیکھیں شیخ, ہمارے ترک سے ایک شیخ آئے ہیں, وہ باقاعدہ حضور پاک سے باتیں کر لیتے ہیں, جو کسی کے دل میں بات ہوتی ہے تو اس کے مطابق وہ کر دیتے ہیں. بابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے, وہ شیخ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے.
تو پیچھے جا کر میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے دل میں یہ بات رکھ لی کہ میں ان بزرگوں سے کہوں گا کہ میرے لیے یہ دعا فرمائے سرکار کی بارگاہ میں التجا کریں کہ میں پھر بھی آستانہ محبوب پہ حاضر ہو جاؤں. بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں پیچھے کھڑا ہوا تھا تو وہ سلام پیش کرنے کے بعد میری طرف ہی متوجہ ہوئی اور فرماتے ہیں کہ آپ کو سرکار دو سرا سلام فرما رہے ہیں. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ انکا تاتی آپ آئیں گے انکا لتاتی آپ ضرور آئیں گے. کہاں پر؟ یہ جو آنے والا سال ہے یہ جو آنے والا سال ہے یہ آپ کو بشارت یہ ہے کہ آنے والے سال کی اجازت آپ کو دستیاب ہو گئی ہے. سبحان اللہ اور ساریاں لجاں گل تیرے تھے. بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جی میرے چھوٹے بھائی پیر جی اظہر فی شاہ صاحب نے کتاب بڑی خوبصورت تحریر کی ہے نبض التصوف وہ پڑھنے کے لائق. اس میں یہ واقعہ دیا ہے. میں نے جب کام شروع کیا شروع میں ہی حاجی یوسف صاحب کے والد گرامی حاجی فیض محمد فریدی رحمہ اللہ انہوں نے یہ سلسلہ بابا جی کے ساتھ مل کر شروع کیا. بالکل معمولی سے حالات تھے. گول چوک کے ایک کمرے سے جامعہ فریدیہ شروع ہوا. بابا جی قبلہ پریشان تھے کہ اب ہمارے پاس بچوں کو پیش کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں. کوئی چیز ہے یہ تو بچوں کو پیش کیا کرنا ہے. اسی طرح سے وہ بولتے رہے کہ اب دینا کیا ہے بچوں, اب کھانا بھی تو دینا ہے. اتنے میں ایک آدمی وہ آٹے کا توڑا لے کر آیا, وہ سامان لے کر آیا, اس نے اندر رکھا. اور خود فرماتے ہیں میں نے جب سنا بابا سے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, رسید کاٹو. کہتے ہیں بڑا خوش ہوا کہ بچوں کا سامان آ گیا. انہیں کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات. اتنے کہتے کہتے وہ باہر نکل گئے. بابا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بچے سے کہا کہ جاؤ بھائی انہیں دیکھو, یہاں یہ رسید بھی لے کر نہیں گئے اور رسید دینی ہے. وہ جس وقت وہ آدمی اس کا پیچھا کیا گیا, بچے نے آ کر بتایا کہ میں ابھی یہاں پر تھے, میں تو ان کے پیچھے گیا, مجھے تو نہیں ملے. اب یہ جس وقت آقا نعمت کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جاتا ہے تو واقعہ ان ساریاں لجاں گل تیرے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. لجپال آقا ہے, یہاں بھی لجپالی فرماتے ہیں. کتنی لجپالی ہے, کتنی لجپالی ہے. یہ تو ایسا مجھے تو شعر میں مزہ دے دیا. اتنی چیزیں بلّہ آ رہی ہیں, میں تو حیران ہو رہا ہوں. اب دیکھیں حضور کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اتنے لجپال آقا ہے, اتنے لجپال آقا ہے. کوئی چیز پاس نہیں بھی ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے. حضور پانی کی طلب ہے, پانی لاؤ بھی, پانی نہیں ہے جی نہیں ہے, تو تھوڑا بہت تو لاؤ. تھوڑا بہت لایا گیا, برکت اتنا سا تھا, میرے آقا نے اپنی انگلیوں پر رکھ دیا. سبحان اللہ. یہ لجپال آقا ہے. شابی فرماتا ہے انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ, فرماتا ہے کہ میں نے بذات خود دیکھا کہ حضور پاک کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے لجپالی, سبحان اللہ. یہ ہے غریب نوازی, یہ لجپالی ہے. اتنے لجپال ہیں, اتنے لجپال ہیں, اتنے لجپال ہیں کہ کیا تم ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, سنیاسیوں کے پاس جاتے پھرو گے. مدینہ منورہ میں میرے آقا نے قدم رکھا تو ساری مٹی کو ہی کھا کے شفا ہو گئی.
ہاں تو یہ ہے لاجپالی. وہاں پر ابتدا میں بھی لاجپالی, قبر میں بھی لاجپالی. اور ایک آخری بات کر کے میں جانا چاہوں گا. لوگوں نے پوچھا حضور اللہ فرماتا ہے بالا سوف یعطیک ربک فترضی, آپ کا رب آپ کو اتنا دینا آپ راضی ہو جائیں گے. اتنا تو آپ کو مل گیا, پہاڑ آپ کے کہنے پر تیار رہتے ہیں, چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہاں پر حجر اسود آپ سے باتیں کرتا ہے, زمین کے پتھر آپ سے رابطہ قائم کرتے ہیں, جانور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اتنی تو چیزیں ملی ہیں, تو رب سے رضا کا اظہار کر دیا. نہیں, ابھی میں نے اللہ جل جلالہ سے, وہ رب ہے, کوئی عطا بھی کیا ہے, بہت کچھ کر رہا ہے, ابھی اتنا کیا ہے. لو شئت رسالت, اگر میں چاہوں, لو شئت رسالت معی جبال صاحب, اگر میں چاہوں وہ پہاڑ بھی سونے کا بن کر, سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے, مگر پھر بھی میں نے ابھی رضا کا اظہار نہیں کیا. حضور رضا کا اظہار کب کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں واللہ لا ارضى والواحد من امتی فی النار, جب تک میری امت کا ایک بھی بشر, میری امت کا ایک بھی بشر جہنم میں چل, جب تک میری امت کا ایک بھی بشر جہنم میں جل رہا ہوگا, میں اظہار رضا نہیں کروں گا. اور جب رب الجلال اپنے کرم اور فضل سے میرے آخری عضو کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دے گا, تو میں کہوں گا مولا میں تیرے پر راضی ہو گیا. یہ کملی جان کے محبوب, کملی جان کے محبوب لوگ کی چھوڑ گئے, چھوڑ گئے ہوں گے ان سارے لجاں گل تیرے, واہ واہ گل تیرے, اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اور حضور قبلہ بابا جی فرید الصبر اللہ تعالیٰ علیہ کا بتایا ہوا درس ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.